تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور جوابات۔ تبلیغی جماعت پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسجد میں اعلان کرتے ہیں، اسی طرح مسجد میں قیام کرتے ہیں، سوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں، گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے، سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور قرآن اور مستند احادیث چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں، اور جو روایات اللہ کے راستے یعنی جہاد سے متعلق ہیں ان کو تبلیغی جماعت پر منطبق کرتے ہیں۔ براہ کرم ان اشکالات کا جواب دیجئے۔ معاذ صاحب کراچی سے۔ معاذ صاحب نے بہت سارے سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ لوگ مسجد میں قیام کرتے ہیں، مسجد میں سوتے ہیں، تو بھائی مسجد میں قیام کرنا بھی جائز ہے، مسجد میں سونا بھی جائز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہی تو آرام فرما رہے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو مسجد نبوی کی مٹی آپ کے رخسار مبارک پہ لگ گئی تھی، تو اسی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب سے آپ کو خطاب کیا ہے، مٹی والے۔ حضرت عمر نے ساری زندگی کے لیے اپنی کنیت ابو تراب ہی کر دی۔ تو ہاں، صرف سونے کے لیے مسجد میں جانا، گپے مارنے کے لیے مسجد میں جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو تبلیغ والے گپے مارنے کے لیے تو نہیں جاتے نا، وہ تو دین کی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، تو جائز ہے، سونا بھی جائز ہے، قیام کرنا بھی جائز ہے، اعلان کرنا بھی۔ اعلان بھی کوئی بچوں کی گمشدگی کا اعلان تو نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک بچہ نیلے رنگ کی لیکر اور پیلے رنگ کا بنیان پہنا ہوا ملا ہے، جن صاحب کا ہو آ کے لے جائیں، تو وہ تو دین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ رہا یہ مسئلہ کہ کھانا کھاتے ہیں تو مسجد میں کھانا کھانا بھی جائز ہے، ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، مسجد کے آداب کا خیال کر کے کھانا کھانا چاہیے۔ اعتکاف والے نہیں کیا کھانا کھاتے مسجد میں، اسباب کی بالکل نفی کرتے ہیں وہ۔ اچھا، یہ کہتے ہیں اسباب کی نفی کرتے ہیں، یہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل کرنے والا اللہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو، اسباب اختیار تو کرتے ہیں، تبلیغ والے بھی تو اسباب اختیار کرتے ہیں۔ رائے میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر اس کا علاج کریں گے، سیکیورٹی کا انتظام بھی ہوتا ہے، پانی کا ٹینک بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ اسباب کی بالکل نفی کر رہے ہوتے تو وہ کہتے کہ نہ ہمیں پانی کی ضرورت، نہ واش روم کی ضرورت، بیت الخلا بھی اللہ کرا دے گا، اور جناب وضو بھی اللہ کرا دے گا، پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور باہر جو ہوٹل بنے ہوتے ہیں کھانے کے، ان کو بھی اڑا دیتے کہ چلو یہاں سے جاؤ، یہ سارے لوگ اللہ سے مانگیں گے، آسمان سے دسترخوان اترے گا۔ تو ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ تبلیغ والے جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس لیے اصل نظر اللہ پہ رکھو، اسباب اختیار کرو، مگر دل میں یہ عقیدہ رکھو کہ ان اسباب میں جان اللہ ڈالے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو پوری دنیا کے بھی اسباب اختیار کر لیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اصل کانسیپٹ ہے تبلیغ جماعت والوں کا، اور یہ بالکل شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے۔ ہاں، کوئی عامی آدمی جس کو علم نہ ہو وہ اسباب کی بالکل یہ نفی کر دے اور وہ کہے کہ دکان چلانی نہیں ہے، بس اللہ رزق دے گا، تو پھر تبلیغ کے اکابر اس سے بری ذمہ ہیں، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہوگا، اپنا ذاتی وہ ہوگا۔ وہ تبلیغ والے جو علماء ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، یا ان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو اسباب سے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اسباب سے نہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں نا کہ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے نہیں جلایا، اس سے پتہ چلتا ہے جلاتا اصل تو اللہ ہے۔ اب اس سے تبلیغ والے کبھی یہ ترغیب نہیں دیتے کہ آپ بھی آگوں میں چھلانگ لگایا کرو، یا چولہا گھر میں جل رہا ہو تو چائے کا برتن رکھنے کے بجائے دودھ اور پتی کھا کے خود اس چولہے پہ بیٹھ جایا کرو تو اللہ اپنی مرضی سے تمہیں بچا لے گا۔ تو کبھی بھی نہیں ایسا کہتے بھائی آگ سے دور بھاگو۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا، وہ ذہن بناتے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد کرو، اللہ پہ توکل کرو، اسباب اختیار کرو، مگر نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ۔ یہ مقصد ہوتا ہے اس کا۔ اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں گھر کی بار کی پرواہ نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ کہتے ہیں سب چھوڑ کر صرف توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، بیوی بچوں کی تربیت کی بھی فکر نہیں ہوتی، ان کے بزنس کی بھی، کاروبار کی بھی، کھلانے کی بھی فکر نہیں ہوتی، چلے کے لیے نکل گئے، 4 مہینے کے لیے نکل گئے، پیچھے بیوی بچے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے۔ یقیناً کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، مگر یہ کچھ لوگ تبلیغ کے اکابر کی اجازت سے نہیں کر رہے ہوتے۔ میرا خود تجربہ ہے، کراچی اجتماع میں ایک شخص آیا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، بزرگوں کے پاس گیا کہ میں وقت لگانا چاہتا ہوں، 4 مہینے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں خود اس کا گواہ ہوں۔ ان کو مشورہ دیا تبلیغ کے اکابر نے کہ پہلے آپ اپنی تعلیم یا امتحان مکمل کر لیں،
کیونکہ یہ آپ کا ورنہ ادھورا رہ جائے گا. اسے جیسے ہی کمپلیٹ کریں پھر آپ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں. بعض دفعہ تو رائیونڈ سے واپس کیا جاتا ہے. پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ اگر بتائے نا کہ میرے گھر میں کوئی کھانے کا ذریعہ نہیں, آمدن کا ذریعہ نہیں, بس میں اللہ توکل نکل رہا ہوں, تبلیغی اکابر کبھی بھی اس کو نہیں جانے دیتے. تو اگر کوئی جا رہا ہے تو وہ خود سے کر رہا ہے یہ کام, آپ اس کو تبلیغ کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. اچھا بھائی, اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور مستند احادیث کو چھوڑ کر فضائل اعمال پڑھتے ہیں جس میں متعدد ضعیف روایات ہیں, یہ بات بھی غلط ہے. فضائل اعمال میں زیادہ تر احادیث صحیح ہیں, ضعیف حدیثیں کم ہیں, اور جو ضعیف حدیثیں ہیں بھی تو وہ مسائل کے بارے میں نہیں ہیں, وہ فضائل کے بارے میں. بہت بڑے بڑے علماء محدثین گزرے ہیں جن کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک عمل کی فضیلت اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو تو اس کی فضیلت کو 4 چاند لگانے کے لیے ضعیف حدیث پیش کی جا سکتی ہے. یہ تو بہت زیادہ ہے. طبی حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیث کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی بھری ہوئی ہیں. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ بھئی اس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا. فضائل اعمال مسائل کی کتاب تو ہے نہیں. تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ بھئی ایک چیز جیسے نماز کی فضیلت پر صحیح حدیثیں بہت ہیں, وہ صحیح حدیثیں بھی فضائل اعمال میں ہوں گی, کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہوں گی, لیکن وہ ضعیف حدیثیں اسی صحیح حدیث کی تائید کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ ایک نعرہ پوری دنیا میں خام خواہ میں پھیلا دیا گیا ہے کہ فضائل اعمال میں من گھڑت قصے ہیں, فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں ہیں. ایسا نہیں. ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن بہت ساری صحیح روایتیں بھی ہیں, اور ان سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے. ہاں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں مسائل ہیں اور اس میں ضعیف حدیث ہے, تو وہ غلط بات ہے. وہ پھر آپ علماء سے پوچھیں گے تو علماء آپ کو بتا دیں گے. تو ایسے تو دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو نقص سے پاک ہو. صرف اللہ کی کتاب قرآن ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے, وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. باقی تو دنیا میں ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ سقم پایا جاتا ہے. کوئی بھی کتاب لیں گے کچھ نہ کچھ سقم ہوگا اس کے اندر. تو اس لیے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب تک تبلیغ جماعت فضائل اعمال ہی پہ چل رہی ہے, تو ہم نے نہیں دیکھا تبلیغ والوں کے عقیدے خراب ہوئے ہوں. بلکہ تبلیغ والے جتنے توحید پرست ہوتے ہیں اتنے تو ہمیں دوسروں میں توحید نظر نہیں آتی. کبھی نہ قبروں پہ جاتے ہوئے دیکھیں گے آپ, نہ کبھی کسی قبر سے مانگتے ہوئے دیکھیں گے. اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں. تو یہ تو سارا فضائل اعمال کا نتیجہ ہے. ایک اور اعتراض فضائل اعمال پہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں من گھڑت قصے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. من گھڑت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ من گھڑت کا مطلب یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی طرف سے کوئی قصہ سنا دیں جو انہوں نے نہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور نہ اس کی ان کے پاس کوئی سند ہو. اس کو من گھڑت کہتے ہیں. آپ نے کوئی قصہ سنایا, لوگ پوچھیں گے بھائی یہ قصہ من گھڑت ہے, آپ کہیں گے کیوں؟ وہ کہتا ہے آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ آپ کہیں نہیں نہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں. پھر کسی مستند آدمی سے سنا؟ نہیں جی. پھر ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ من گھڑت ہے. لیکن آپ نے ایک واقعہ سنایا, اگلا کہہ رہا ہے من گھڑت ہے, آپ دلیل دے رہے ہو بھائی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو اب من گھڑت کہاں سے ہو گیا؟ یا کسی قابل اعتماد آدمی کا حوالہ دیا کہ اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, تو اب من گھڑت نہیں رہا. تو فضائل اعمال میں جتنے بھی کرامت کے واقعات ہیں, جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں جو محیر العقول ہیں, وہ کرامت کے واقعات ہیں. تو فضائل اعمال میں نے جس کتاب سے لیا ہوتا ہے اس کتاب کا حوالہ دیا ہوتا ہے, اور وہ کتاب کے مصنف بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے مورخین ہیں. تو قابل اعتماد لوگوں کے حوالوں کے ساتھ وہ واقعات لکھے ہوئے ہیں, تو ان کو من گھڑت کس بیس پہ کہہ دیا آپ نے؟ تو اس لیے یہ الزام برائے الزام ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ویسے ہم چھوٹا منہ بڑی بات کرتے ہوئے کہ ہماری کیا حیثیت ہے, لیکن ہم میں کیا بعض بڑے علماء بھی ہم نے دیکھے ہیں, وہ تبلیغ کے اکابر کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اب چونکہ کام پوری دنیا میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے, بہت زیادہ پھیل گیا ہے, تو بین الاقوامی سطح پہ کام ہو رہا ہے, تو ایسی کتاب آنی چاہیے جو بالکل بے غبار ہو, جس میں ساری حدیثیں صحیح ہوں, اس میں ضعیف, کیونکہ جیسے جیسے کام بڑھتا ہے نا اس کا معیار بھی اسی حساب سے بڑھانا پڑتا ہے آپ کو. تو اس لیے ہمارا ایک مشورہ ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے, کیونکہ ریاض الصالحین میں A to Z ساری حدیثیں صحیح ہیں, الا یہ کہ ایک آدھ روایت پر اس کے کلام کیا گیا ہے, لیکن وہ بھی کوئی یقینی طور پہ کلام نہیں ہے. تو اس لیے ریاض الصالحین جیسے کہ عربوں میں جماعت میں جو عرب لوگ نکلتے ہیں ان کے لیے ریاض الصالحین ہے, تو ریاض الصالحین ہوگی تو وہ اس سے کام زیادہ بڑھے گا. یہ ایک مشورہ ہم بھی دیتے ہیں, لیکن ہماری کوئی ایسی اوقات نہیں, ہمیں تو یہ مشورہ دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. لیکن بعض بڑے علماء بھی یہ کہتے ہیں, مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی نے تبلیغ جماعت میں ریاض الصالحین شروع کروائی تھی عربوں میں, تبھی عربوں میں کام اتنا پھیلا ہے. تو اگر یہاں بھی ریاض الصالحین شروع ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. رہا یہ مسئلہ کہ جہاد والی روایتوں کو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں, دیکھیں جہاد والی روایتوں کو جو تبلیغ والے تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں, تو اس طور پر اگر کوئی جہاد کی روایتوں کو فٹ کرے کہ جہاد کا جو 100% ثواب ہے
وہ پورا پورا تبلیغ میں نکلے گا، پھر تو یہ بات غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طور پر منطبق کرتا ہے کہ جہاد میں اور تبلیغ میں قدر مشترک کیا ہے کہ مجاہد بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے، اور جو تبلیغ میں نکلے یا دینی مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، تو ایک نیک شگون کے طور پر یہ فضیلت لی جائے کہ بھئی دونوں کا مقصد تبلیغ ہے، تو جہاد کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو تبلیغ پہ فٹ ہوتی ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہاں کیا مطلب ہے؟ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو جیسے مجاہد اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اب یہ آیت اصل میں ہے تو جہاد کے بارے میں، لیکن اس میں اللہ نے جہاد کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو بھی اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں تبلیغ والے بھی داخل ہیں، اس میں مجاہد بھی داخل ہیں، سب سے پہلے تو مجاہدین داخل ہیں اس میں۔ تو تبلیغ والے اس طرح کی آیتوں کو اگر تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے، یا صحابہ کے واقعات کو کہ وہ دین کے لیے نکلے اور کیسا لڑے اللہ کی راہ میں، تو قربانی دی نا، تو جہاں بھی قربانی ہوگی وہاں وہ والی آیتیں فٹ کرنا جائز ہوگا۔ البتہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اسپیسیفک شہادت کے فضائل پر وارد ہوئی ہیں، آیتیں یا حدیثیں، یا کچھ آیتیں اور حدیثیں ایسی ہیں جو زخمی ہونے پر یا پہرا دینے پر ہیں، کہ جو فرنٹ لائن پر جو پہرا دے گا مجاہد، لعلہ اللہ یرجع الی اہلہ، اسے یقین نہیں ہے کہ اب واپس گھر لوٹ بھی سکتا ہے، تو اس طرح کی آیتیں جن میں شہادت کی فضیلت ہو، یا اللہ کے راہ میں زخمی ہونے کی فضیلت ہو، یا فرنٹ لائن پر لڑنے کی فضیلت ہو، وہ فضیلتیں بہرحال تبلیغ پہ فٹ نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر کوئی تبلیغ والے ان قرآنی آیات کو تبلیغ پہ فٹ کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں، یہ ان کا انفرادی عمل ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں جب اتنے بڑے پیمانے پر کوئی کام ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ مسٹیک اور فالٹ اس میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنے بین الاقوامی سطح پہ اتنا بڑا خیر کا کام کر رہے ہوں اور اس میں ذرا بھی کوئی فالٹ نہ۔ جوانی میں تسبیح کی عادت ڈال لو، سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جوانی میں کیا عادت ڈال لو؟ تسبیح کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری حدیث، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت محبوب۔ ایک سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا، بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا۔ میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی، 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20۔ کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، 3 پڑھتے ہوں گے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ این ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے، این ممکن ہے، لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا، اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ۔ حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا، صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں۔ تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا نہ تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو۔ میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو، آج تھوڑا کرو گے کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے، ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہے۔ اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں، اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے، بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا، شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی، جب نام لیتا ہے بار بار ذکر، تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا، پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے، چرس کی عادت پڑ جائے، سگریٹ کی عادت پڑ جائے، نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا، تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا، اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا، اس کو اللہ کے نام میں ایک چسکا آنے لگتا ہے۔ لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا، عادت ڈالنی پڑے گی۔ تو روز آنا اس کا معمول بنا لے، 100 دفعہ صبح
100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا؟ ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع ہو جائے. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا، اللہ کو یاد کر کے گزرے گا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہنا، ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، سانپ والا تو سانپ والا ختم ہو گیا، اب آ رہا ہے سانپ والا. نوکیا میں آتا تھا سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. ہم پریشان ہوتے ہیں یار، ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے ہی. اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر. یہ کیا ہے یار، دماغ کو خامخواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر پب جی کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو. اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں سنوکر کھیلتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، لڈو کا نہیں مجھے پتا، یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے، وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. بھائی ویڈیو نہ بنائے، لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ جائیں وہاں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا، بڈھی عورتیں 5-6 بڈھی عورتیں بیٹھی ہوئی اور جوا کھیل رہی ہیں، تاش کھیل رہی ہیں. کہہ رہے مجھے یاد آیا یار ایک ہماری بوڑھی ہیں، ہماری بوڑھی عورتیں مصلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں، اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں، آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی ہیں. اور ایک یہ بڈھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں؟ تاش کے پتے. اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ. ہمارے بوڑھے کو دیکھو، آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ دو. جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے اس بڈھی سے دل چاہے گا؟ اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے. تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں، تھوڑے دنوں میں کہ ایک پتے کے بجائے 2 گر رہے ہوں گے، 2 پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے. تو اس لیے کارآمد بنا لو، کچھ تھوڑا بہت اللہ کا نام لے لیا کرو. دیکھنے میں تو ہم بھی نیکی لگتے ہیں، اللہ کرے نیکی ہو. ٹھیک ہے، تو دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں کون نیک ہے کون برا ہے. قرآن نے دعووں سے منع بھی کیا. قرآن کے الفاظ ہیں فلا تزکوا انفسکم، ایک دوسرے کے نیک ہونے کا فتویٰ مت دیا کرو. یقینی طور پر نہیں، اچھا گمان سب سے رکھنے کا حکم ہے ہمیں. یقینی طور پر نیک نہیں کہا کرو کسی کو، وہ اللہ ہی جانتا ہے. هو اعلم بكم اذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. اللہ فرماتے ہیں زیادہ فنٹر گیری مت کیا کرو. وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے. سمجھ رہے ہو؟ جب اس وقت سے جانتا ہے. کیونکہ بچہ جو ہے نا، بچہ وہ بہادر ہوگا، بزدل ہوگا، طاقتور ہوگا، کمزور ہوگا، یہ سب چیزیں ہماری جینز میں شامل ہوتی ہیں. کیا ہوگا یہ سب کچھ پہلے سے ریٹن میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، جب ماں بھی نہیں جانتی تھی. تو مجھے سب کے بارے میں سب پتا ہے. تو جب اللہ کو سب پتا ہے، جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اچھے ہوگے تو وہ خود ہی بدلہ دے دے گا، برے ہوگے تو انتقام لے لے گا. خود جب یہ دعوے کرو گے تو اچھے ہونے کے دعوے کرو گے اور اللہ جانتا ہے کہ تم اچھے نہیں ہو، تو یہ تمہارے حق میں برا ہو جائے گا. پھر سمجھ رہے ہیں؟ اچھے ہوگے بھی برے بن جاؤ گے. تو اس لیے بھائی یقینی طور پر تو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم نے ان کو دعوت اس لیے دی کہ تاکہ جو نوجوان طبقہ ہے یہ دیکھے کہ بھائی دیکھو یہ لوگ بھی ہیں، یہ اپنے عروج کے وقت میں انہوں نے یو ٹرن لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرکٹ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کیا ہے، اس پر میں پہلے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. لیکن ٹائم ویسٹنگ بہرحال ہے. سمجھ رہے؟ دیکھو ہمارے ہاں قوم کی جو خدمت ہے نا، اس کی ابھی تک ڈیفینیشن ہی نہیں پتا چلی ہے کہ خدمت کہتے کس کو ہیں. سمجھ رہے؟ وہ چیزیں جن کو پرانے زمانے میں ٹائم ویسٹنگ سمجھا جاتا تھا، اب اس پہ خدمت کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں اس کو چلا دیا. ایک دفعہ یورپ میں ایک ہمارے دوست ہیں، وہ بہت وہاں انہوں نے ڈگری حاصل کی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھے ہیں اور میڈیا کی لائن سے ان کا خاص تعلق ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ بڑی طاقتیں ان کو کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا، جیسے افغانستان میں چرس پہ پابندی کہ وہی چرس بیچنے پر پابندی، پاکستان کو بھی پابندی، لیکن جب ان لوگوں کو کچھ ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے تو نام چینج کر کے خوبصورت پیکنگ کر کے اسی چیز کو بیچتے ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے چرس اگر بیچنی ہوئی نا، اگر ان کا ارادہ ہوا کہ ہم چرس بیچتے ہیں تو ڈپریشن کی ایک میڈیسن، صحیح ہے نا، وہ نام دے کر اور خوبصورت پیکنگ میں چمک پٹیوں میں لپیٹ کے اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے.
تو یہ دنیا، یہ سیزن اسی چیز کا چل رہا ہے. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں بھائی، یہ جو مارکیٹ میں جو سیزن چل رہا ہے نا، وہ یہی چل رہا ہے کہ غلطی کو چھوڑو مت، غلطی پہ لیبل کیا کر دو، اچھا لگا، پیکنگ اچھی کر دو، لیبل اچھا لگا دو، وہ چیز مارکیٹ میں دبا کے چلے گی. اور اچھائی کو اگر ختم کرنا ہے تو لیبل کیا لگا دو، اس پہ برائی کا لیبل لگا دو. سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے عورت گھر میں رہے، عورت کے لیے گھر محفوظ جگہ ہے نا، گھر اس کے لیے قلعہ ہے. والمحصنات، پاک دامن، حصار میں، حفاظت میں. تو گھر جس کو قلعہ سے تعبیر کرنا چاہیے، جو حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے. اس پہ لیبل لگا لیا قید خانہ ہے. بھائی یہ مولانا لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو گھر میں قید کر دو. ارے بھائی قید نہیں کر رہے، گھر میں کون قید ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ گھر میں قید ہوتا تو صاحب آفس سے سیدھا گھر آتے. کوئی پاگل ہے جو گھر سے آفس سے سیدھا جیل خانے میں جائے؟ روزانہ چھٹی کرنے کا دل کرتا ہے نا بھائی. بچوں کا دل کرتا ہے اسکول سے چھٹی کریں، آپ کا دل کرتا ہوگا آفس سے چھٹی کریں، دکان سے چھٹی کریں. کیوں؟ گھر میں سکون مل رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ جیل ہوتا تو بھاگنے کا دل کرتا نا. صاحب کھڑکی سے بھاگ رہے ہوتے، بیگم دوسرے دروازے سے بھاگ رہی ہوتی. کیا خیال ہے؟ تو وہ جو حفاظت کی جگہ تھی اس کو کس سے تعبیر کر دیا؟ قید خانہ. یاد رکھو ایک بات خوب کان کھول کے سن لو، تمہیں اسلام کے علاوہ خدا کی قسم کہیں سے گائیڈنس نہیں ملے گی. جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں اسلام کے علاوہ کہیں اور سے سیدھا راستہ حاصل کر لوں، آپ کو کہیں اور سے موبائل ملے گا، پنکھے ملیں گے، دوائیں ملیں گی، اور بزنس بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن آپ کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا. یہ تو لکھ لو آپ، کیونکہ جن کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، اسلام نہیں ہے، ان کے پاس ایک ہی چیز نہیں ہے، سیدھا راستہ نہیں ہے. تو وہی ایسے نعرے لگاتے ہیں قید خانہ، صحیح ہے نا، اور تنگ نظری اور اس طرح کی فضول قسم کی باتیں. تو وہ اعتراض مولانا لوگوں پر جو کیا جاتا ہے، وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے دنیا کہاں سے، بولو نا، کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور یہ بس وہی پرانی باتیں کرتے رہتے ہیں. دیکھو بات صحیح ہونی چاہیے، بے شک پرانی ہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا. بات صحیح ہونی چاہیے بے شک کتنی پرانی ہو، بلکہ پرانا ہونے سے وہ اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ یار 1000 سال کا تجربہ ہے. کوئی نئی بات کرے نا، اس میں انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ یار کوئی نئی چیز لایا مارکیٹ میں، پتہ نہیں ابھی تجربے تو نہیں کر رہا ہم پہ. پیناڈول پرانی دوا ہے نا بخار کے لیے، کیا خیال ہے؟ ارے پیراسیٹامول وہی فارمولا ہے نا، پیناڈول کا بھی پرانی دوا ہے نا. تو بخار میں لوگ کھا لیتے ہیں، یار پیناڈول ہے، ابھی تک تو کوئی کھا کے نہیں مرا، تو انشاءاللہ میں بھی نہیں مروں گا. لیکن اب بخار کی کوئی نئی میڈیسن آ جائے مارکیٹ میں تو ڈاکٹر خود بھی کھاتے ہوئے ڈرے گا. پہلے کتوں کو کھلائی جائے گی، وہ یار ان پہ تجربہ کرو. ایسا ہی ہے نا، کتوں کو کھلایا جائے گا، بندر پہ تجربے ہوں گے، دیکھیں گے نہیں مرے تو پھر پہلا وہ انسان جو پھر بھی ڈاکٹر پہلی دفعہ خود پھر بھی نہیں کھائے گا، بولنا ہو سکتا ہے کتے کے سسٹم میں اور میرے سسٹم میں تھوڑا فرق ہو، پھر بھی وہ پیشنٹ پہ پہلے تجربہ کرے گا. تو اسلام کی باتیں اگر، اور یہ تانا پرانی باتوں کا پیغمبروں کو بھی دیا گیا ہے. قرآن سے پتا چلتا ہے کہ جب کوئی نیا پیغمبر آیا، نئے پیغمبر آئے، انہوں نے باتیں کی تو مخالفین نے اعتراض یہ کیا اساطیر الاولین، پرانی لوگوں کی پرانی تحریریں، پرانی باتیں. اسطورہ سطر سے نکلا ہے، لکھی ہوئی چیز کو اسطورہ، یعنی وہ تو کتابیں پیش کرتے تھے نا، آسمانی کتابیں اور صحیفے. پرانے قصے کہہ رہے یہ تو پرانے باپ دادے کی کہانیاں ہیں، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، نوح علیہ السلام نے بھی یہی باتیں کی ہیں، اور ہود علیہ السلام بھی یہی کہہ کر گئے، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی باتیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. 3000 سال 4000 سال قبل مسیح والی جو لیڈر گزرے ان کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پرانی باتیں ہونے کا تانا، یہ تانا بہت پرانا ہو گیا ہے. تو جب کوئی یہ تانا دیا کرے نا کہ یہ مولانا لوگ وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو تمہارے تانے بھی بہت پرانے ہیں. کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لاؤ، اگر پرانا ہونے کی وجہ سے مولانا کی باتیں غلط ہیں تو تمہارے یہ تانے بھی کوئی نئے نہیں ہیں، یہ بہت پرانے تانے ہیں. کچھ اور لے کر آؤ مارکیٹ میں یار. اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے پرانے قصے. بس یہی باتیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی اعتراض کی. تو بات صحیح ہونی چاہیے. اگر صحیح بات ہے تو جتنی پرانی ہوگی اس کی ویلیو اتنی بڑھ جائے گی، اس کی ویلیو اتنی بڑھ جائے گی. میں اکثر حکمت کے ٹوٹکے بھی بتاتا رہتا ہوں نا. حکیموں کی بعض دوائیں بعض بیماریوں کے لیے ایسی ہیں جو بہت پرانی ہیں. کسی کی 1500 سال پرانا نسخہ، کوئی 1000 سال پرانا نسخہ، کوئی 2000 سال پرانا نسخہ. تو وہ نسخے
استعمال ہوتے چلے آ رہے ہیں اور انسان کو ان سے ہمیشہ بولو بھائی فائدہ ہوا. وہ ایسے نسخے ہیں کہ کبھی کسی حکیم کو قبرستان پر ان کی نسخوں کی وجہ سے منہ چھپا کے گزرنا نہیں پڑا. بعض دفعہ ایسے گزرتے ہیں نا کہ میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں تو شرم آ رہی ہوتی ہے گزرتے ہوئے وہاں سے حکیم صاحب, تو وہ کھایا کریں, گھر میں لا کے رکھ لیں. سمجھ لیں آرگینک چیزوں کی ویلیو پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. نیم کی مسواک استعمال کریں, سبحان اللہ. تو وہ جیسے جوارش جالنوس ہے, نام دیکھے کیا خاندانی نام ہے یار. اطریف الخدوس ہے, سر کو صاف کرتی ہے. جن لوگوں کے سر بھاری رہتا ہے نا ہر وقت, رات کو ایک چمچہ گرم پانی میں خدوس کھا لی اور گرم پانی پی کے سو گئے. کئی دن تک کریں گے دماغ کیا ہو جائے گا, بولتے کہ کیا ہو گیا. فائدے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جوارش کمونی کھایا کریں, پیٹ کا سسٹم صحیح رہے گا. زرعونی کھایا کریں, گردے اور مثانے کا سیٹ اپ بولو بھائی صحیح رہے گا. ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, سمجھ رہے. تو ایسی چیزیں گھر میں لا کے رکھ لیں. صبح اٹھے ناشتے کے بعد وہ کیا مشہور دوا ہے یار, خمیرہ گاؤ زبان, وہ کھا لی ایک چمچہ, دماغ مضبوط رہے گا. یہ سب مرکبات ہیں, غذائیں ہیں, ان میں دوا کا عنصر کم ہے. ابھی ایک جوارش کمونی میں کالی مرچ ہے, سفید زیرہ ہے, یہی آپ کے کچن میں جو چیزیں جو کھانے میں ہم کھاتے رہتے ہیں. ویسے تو کچھ بھی نہ کھائیں, اگر صحیح طرح سے چل رہے ہیں تو چلتے رہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر کھا لیں. نوجوانوں کو آج کل بہت شوق ہے نا طاقتور بننے کا, تو پھر یہ کھا لیں. اگر یہ جو میں غذائیں بتا رہا ہوں, اور بھی بہت ساری ہیں, کسی حکیم سے رابطہ کریں, کوئی قبلہ حکیم ہو, معمولی نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ سب پرانے نسخے ہیں, پرانے. اچھا حکیم بھی پرانا ہو تو اچھا ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. بس سمجھ میں. ہاں بعض دفعہ نیا حکیم کچھ تجربے کر رہا ہوتا ہے ابھی ان مراحل سے, اور ڈاکٹر بھی پرانا ہی اچھا ہوتا ہے. یہ تجربوں کی چیز بتا رہا ہوں آپ کہ ڈاکٹر بھی ذرا بوڑھے ڈاکٹر وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. تجربہ ہے, بعض دفعہ نیا بہت پڑھ لکھ لیتا ہے, لیکن جو تجربہ ہے وہ بوڑھے ڈاکٹروں کے پاس زیادہ ہوتا ہے. بوڑھے ڈاکٹر بوکھلاتے نہیں ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے. وہ بس ابھی چھوڑیں, پھر ٹاپک چینج ہو جائے گا, پھر لوگ مجھ پہ طنز کرتے ہیں کیا باتیں کر رہے بیٹھ کے. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا کہ بات اگر صحیح ہے تو جتنی پرانی ہو اتنی بولو بھائی اچھی ہے. تو تمام انبیاء نے ایک دعوت دی ہے, اور علماء بھی وہی بات لوگوں کو بتاتے ہیں, اور یہ بات بہت پرانی ہو گئی ہے, لیکن اس کے پرانا ہونے سے اس کی ویلیو کم نہیں ہوتی. وہ تمام پیغمبروں نے جو دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ, سیدھا راستہ صرف کس کے پاس ہے بھائی؟ انسان, اللہ کے پاس ہے. اللہ سے انسان کو ملے گا. اللہ کے علاوہ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو صحیح راستہ بتائے, کوئی بھی نہیں. یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم وہیں کھڑے ہیں, تو بھائی یہ اعتراض مولانا لوگوں پہ مت کرو, یہ لبرل لوگوں پہ کرو جن کے ہاتھ میں یونیورسٹیاں ہیں, کالجز ہیں. مولانا لوگوں نے تو جو شعبہ شروع کیا اس کو الحمدللہ پورا کیے جاؤ. مدارس میں جا کے دیکھو طلبہ سب پڑھتے ہیں, امتحان کیسے اچھے ہوتے ہیں, اور جس فیلڈ میں وہ مہارت حاصل کرتے ہیں اس میں الحمدللہ ماہرین کی تعداد زیادہ ہے. ٹھیک ہے نالائق بھی ہوتے ہیں, لیکن بڑے بڑے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں اس میں. تو جو یونیورسٹیاں ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں. ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ یونیورسٹیاں علماء کے حوالے کر دو, پھر دیکھو کیسے چلیں گی. تو کسی نے کہا ہاں جیسے مدارس کا بیڑا غرق کیا یونیورسٹیوں کو بھی بیڑا غرق کر دینا. یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ ابھی یونیورسٹیوں کا بیڑا غرق نہیں ہوا ہوا, ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہوا. ان کا خیال یہ تھا ابھی ہمارے اسکولوں کا بیڑا غرق ہوا ہوا نہیں ہے. تو یہ مولانا لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گی تو بیڑا کیا ہو جائے گا؟ غرق ہو جائے گا. کیا آنکھیں, وہ قرآن کے الفاظ ہے نا, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ ابصار, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں, وہ دل اندھے ہو جاتے. ابھی میں پرسوں کی بات ہے, تھر گیا, پرسوں بھی نہیں کل, پرسوں گیا ہوں, یعنی رات کو پہنچا ہوں, تو کل وہاں ٹائم گزارا کچھ. تو وہاں میں نے دینی مدارس دیکھے, اسکولوں کا حال بھی دیکھا, اللہ کی پناہ, اور دینی مدرسے بھی دیکھے. دینی مدارس اپنی ذمہ داری الحمدللہ پوری کر رہے ہیں. ایسے غریب علاقوں میں جہاں بچوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے, ان علاقوں میں ابھی جس ایک مدرسے کو دیکھ کر آیا وہاں 200 بچے تھے, ان بچوں کو ناشتہ بھی مدرسہ کرا رہا ہے. یہ وہ غریب بچے تھے جن کے ماں باپ کے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے. بہت سے والدین نے عین ممکن ہے اسی نیت سے مدرسے میں داخل کیا ہو کہ ہم نہیں کھلا سکتے آپ کھلا دو, تو مدرسہ ان کو کھلا بھی رہا ہے, سمجھ
میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی ایک انسانیت کی خدمت ہے یا نہیں ہے؟ اور ان کو چور اچکا بننے سے بچا بھی رہا ہے. اگر یہ معاشرے میں ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے تو بتاؤ یہ چور ڈاکو بنتے کہ نہیں بنتے؟ ایک ایک گاؤں میں 100 200 رہائشی طلبہ 24 گھنٹے علماء کی نگرانی میں، 24 گھنٹے. رات کو 9 بجے ان کے سونے کی ترتیب، صبح 4 بجے اٹھنے کی ترتیب، 4 بجے اٹھ کے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں گے. پھر ان کے کھیل کا وقت ہے، پھر ورزش کا وقت ہے. یہ وہ قوم کے پست ترین طبقہ جس کو سب نے نظر انداز کر دیا ہے، اس پست ترین طبقے کو کھلانا بھی، پلانا بھی، اس کی تربیت کا بھی خیال کرنا، اس کی صحت کا بھی خیال کرنا اور اس کی تعلیم کا بھی خیال کرنا. یہ کام تو مدارس کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے، وہ صرف قرآن کی ضرورت تو نہیں ہے نا، بچے کو سائنسدان بننے کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹر بننے کی بھی ضرورت ہے. پڑھا دو. حکومت کو چاہیے جتنا چندہ آ رہا ہے اس کو کیا کر دے، ڈبل. تو انشاءاللہ ہم وہی ڈاکٹر بھی پیدا کریں گے، انہی بچوں میں پیدا کریں گے. اور جامعۃ الرشید نے تو پیدا کر کے دکھائے الحمدللہ. گورنمنٹ کہتی ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے مدرسوں میں. یہاں تک آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں، ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے بھائی یہ بچے قرآن کے ساتھ اگر عصری علوم بھی پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا. تو آپ فوکس اس چیز کو کریں کہ یہ علماء بہت اچھا کر رہے ہیں کہ طلبہ پہ خرچ بھی کرتے ہیں، ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، ان کو اخلاق بھی سکھاتے ہیں. یہ جو آپ کو یوٹیوب پہ بد اخلاق قسم کے مولانا نظر آتے ہیں، ان میں اکثریت دینی مدارس سے فارغ نہیں ہے. بہت مشکل ہے بھائی، کسی پہ بھی مولوی کا لیبل لگا لو تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے. یہ جو فرقواریت پھیلا رہے ہیں ان میں سے اکثریت دینی مدارس سے فارغ نہیں ہوتی، اکثریت نہیں ہوتی فارغ. تو آپ یہ دیکھیں دینی مدارس کی خدمت ان گاؤں اچھا مدرسے کے جو محتمم تھے جن سے میں ملا، اپنا کاروبار چھوڑ کر 24 گھنٹے مدرسے میں لگا رہے ہیں. حالانکہ بزنس مین ہے، کاروباری آدمی ہے، دین کی خدمت کا جذبہ ہے کہ نہیں بھائی میرے دوسرے بھائی ہیں کاروبار کرنے والے، میں نے یہاں ٹائم لگانا ہے اپنا. ایک نہیں ہے بھائی، سینکڑوں ہیں. ایسے ایسے پست علاقوں میں جا کے انہوں نے کام کیا ہے کہ وہاں نہ کوئی عزت مل رہی ہے نہ کوئی شہرت. کیونکہ وہ تو میں چلا گیا، میں نے دیکھ لیا. وہ عزت اور شہرت کے بھوکے اس لیے نہیں ہے کہ جب اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا. دیکھو بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جو ڈیفنس میں دسترخوان لگا کے غریبوں کو کھلا رہے ہیں کیونکہ ڈیفنس سے چندہ زیادہ آئے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ڈیفنس میں غریبوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ بول لیں کھانا کھلایا جا رہا ہے. اچھی بات ہے، غریب کو تو کہیں بھی کھلا دو گے، ڈیفنس میں بھی کھلا سکتے ہو. لیکن بھائی غریب ڈیفنس میں کوئی تک بنتا ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کا؟ جب یا تو ساری دنیا سے سارے غریب ختم ہو گئے ہوتے ہر جگہ سے، پھر آپ ڈیفنس میں کھلائیں. لیکن دنیا میں اتنی غربت ہے، آپ سروے کریں، آپ اندرون سندھ جائیں، آپ کو پتا چلے گا کیسے بیچارے لوگ چھوٹی چھوٹی جھگیوں میں پڑے ہوئے ہیں. میں تو بچوں کو بھی لے گیا تھا تھر وزٹ کرانے، میں نے کہا دیکھو بچوں دنیا دیکھو. تو ہم راستے میں گاڑی روک کرنا جھگیوں میں جاتے تھے. میں اپنے بچوں کو دکھا رہا تھا دیکھو بیٹا غریب ایسے ہوتے ہیں، ان کی بھی زندگی ہے. تو وہ میں جاتا تھا ویسے دیکھ رہے کیا پکا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں. تو وہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. گھر آئے تو کوئی پوچھ رہے تھے آپ لوگ کہاں گئے تھے؟ تو وہ چھوٹی بچی نے کہا ہم 2 چیزیں دیکھ کر آئے، ریت دیکھ کر آئے اور ایک غریب کا گھر دیکھ کر آئے ہیں. ریت دیکھی اور ہم نے کیا دیکھا؟ غریب کا گھر دیکھا. تو میں نے کہا چلو یہ سبق تو اس کے ذہن میں بیٹھ گیا نا بچی کے کہ غریب کا گھر دیکھا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ غریب ایسے ہوتے ہیں. یہ غریب نہیں ہے جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، غریب تو وہ ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے لیے کرے گا میرے بھائی، وہ ممکن ہے ڈیفنس پہ بھی دسترخوان لگا دے لیکن کچھ تھوڑے سے دسترخوان ادھر بھی ہونے چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہاں لے جا کے کھلاؤ. ٹھیک ہے آپ کو چندہ چاہیے تو آپ اس کی ویڈیو کوریج بھی کریں تاکہ لوگ آپ پر اعتماد کریں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ جب کوئی ٹرسٹ ہے آپ کا اور آپ غربا پہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کی کوریج نہ کریں آپ، تاکہ ظاہر کوریج کریں گے تو لوگوں کو اعتماد آئے گا. لیکن جائیں تو صحیح ایسے علاقوں میں. آپ نہیں جاتے لیکن دینی مدارس یہ کام الحمدللہ کر رہے ہیں. اور دینی مدارس نے ایک پلیٹ فارم دیا مالدار لوگوں کو کہ آؤ ادھر آ کے دیکھو، یہاں ہم روٹی بھی کھلائیں گے، ان کو اچھی تعلیم بھی دیں گے اور اپنی بساط کے مطابق اچھا انسان بنانے کی کوشش بھی کریں گے. کوشش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو کوشش کرتا ہے انسان، آگے اگلا بنے نہ بنے اس میں اس کے خاندان کا بھی دخل ہوتا ہے. بعض ایسے بچے بھی مدرسوں میں آ جاتے ہیں گھر سے بھاگا ہوا چوریاں کر کے محلے میں پکڑا 10 دفعہ، انہوں نے اٹھا کے کہاں کر دیا، ہم سے سنبھل نہیں رہا تو چلو مدرسے کی ہیڈ ایک. اب مدرسے والا اس کو بنائے گا تو وہ تربیت اسی حساب سے ہوگی نا، اس کے خاندان کے حساب سے. مدرسے میں نہ آتا تو ڈاکو بنتا، مدرسے میں آ کے کم از کم ڈاکو نہیں بنا، چوری بری رہا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. تو اب لوگ تو اسے
سے کہیں گے دیکھو مدرسے کا بچہ ہے چور ہے, او بھائی جان یہ ڈاکو تھا, مدرسے میں آ کے تھوڑا پیچھے چلا گیا ہے. تھوڑا دیکھو ایک آدمی, ایک بچہ ہیروئن پیتا ہو, مدرسے والوں نے ہیروئن چھڑا دی, سگریٹ پہ آ گیا, اب وہ مدرسے سے فارغ ہو گیا, چھپ چھپ کے سگریٹ پی رہا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ ہے مدارس, یہ ہیں علماء سگریٹ پی رہے ہیں. بھائی جان یہ جس خاندان سے آیا اس کے ابا بھی چرسی تھے, ایسے لوگ ہوتے ہیں, اس کے دادا بھی چرسی تھے, ان کا تو چرس کا بزنس تھا, یہ تو بہت نیک آدمی سے سگریٹ پی رہا ہے, مدرسے میں نہ جاتا کالج میں جاتا تو ہیروئن کا بزنس کر رہا ہوتا اس وقت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کالج میں تربیت کا کوئی انتظام نہیں, بگاڑنے کا پورا انتظام ہے یونیورسٹیوں میں, بچے کو تباہ کرنے کا یونیورسٹیوں میں کالجز میں فل انتظام ہے. یونیورسٹیوں میں جو بچے بچے ہوئے ہیں وہ کالج کی وجہ سے نہیں, وہ والدین کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں, وہ یونیورسٹی یا کالج کی وجہ سے نہیں بچے ہوئے, کیونکہ وہاں تربیت تو ہے ہی نہیں, ٹیچروں کی تربیت نہیں ہوتی تو بچوں کی کہاں سے ہوگی. سب سے پہلے تو ادب ہے, ادب لیس بنایا جاتا ہے. ہم نے بھی کالج میں پڑھا ہے بھائی, ہمیں بھی پتا ہے, ہم بھی اسکولوں سے پڑھ کر آئے, ہم نے تو دیکھا ہے کہ کالج کی زندگی اور مدرسوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, میں کیوں خلاف ہوں گا بھائی؟ تو قرآن مجید نے جس دینی علوم کی جہاں ترغیب دی ہے تو دنیاوی علوم کی بھی ترغیب دی ہے قرآن نے. ہم ماحول کے خلاف ہیں, ہم کہتے ہیں مدارس پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دو, مدارس کے خلاف بولنا چھوڑ دو, اپنے اداروں کو ٹھیک کرو بلکہ ہمارے حوالے کر دو. انشاءاللہ کیسے لوگ پیدا ہوں گے, پھر آپ دیکھو گے سائنسدان بھی پیدا ہوں گے انشاءاللہ, یہاں سے اچھے ڈاکٹر پیدا ہوں گے, ایماندار ڈاکٹر پیدا ہوں گے, اب بھی ہیں بہت سارے لیکن اور اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو تانا یہ دیا جاتا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور یہ مولانا لوگ, تو مولانا لوگ میرے بھائی جو بات کر رہے ہیں بلکہ مولاناؤں کو یونیورسٹیوں میں لے جا کے یہ باتیں ان سے یونیورسٹیوں میں کروائیں, سمجھ رہے ہیں, اچھے بچے پیدا ہوں گے انشاءاللہ. دیکھو میرے والد صاحب نیم مولانا تھے, نیم مولانا, ویسے وہ پاکستان نیوی میں تھے لیکن حافظ قرآن تھے, اور خاندان ہمارا جو انڈیا میں سہارنپور میں وہ سب کا علماء سے تعلق تھا, سارے دادے پردادے ماشاءاللہ حافظ قرآن تھے, والد صاحب بھی میرے حافظ قرآن تھے, اور میرے دادا تو مدرسے میں وہاں پڑھاتے تھے, 60 سال انہوں نے ایک مدرسے میں پڑھایا ہے, بہت سارے حافظ حفاظ پیدا ہوئے ہیں, ان کی شاگرد ہیں. تو خاندان تو ہمارا وہی تھا. اس خاندان کی وجہ سے میں جب اسکول گیا تو میں اسکول میں نقل نہیں کرتا تھا. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اپنے بچوں کو مذہب کی طرف لے کر آؤ گے نا تو تعلیم یہ جو ترقی ہے یہ پیچھے نہیں جائے گی بلکہ یہ آگے بڑھ, ترقی اور ہوگی. یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, کالجز میں نقل ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ میں نقل نہیں کرتا تھا, حالانکہ ہمارے جو ٹیچر تھے وہ میرا خیال ہے کم از کم بھی 18ویں یا 19ویں گریڈ کے آفیسر تو وہ تھے, وہ خود لا کے پکڑا دیتے تھے کتاب کہ بیٹا نقل کرو, سمجھ لیں, خود کہتے تھے نقل کرو. اس زمانے میں جب کہتے تھے تو یہ تو اب تو اور ترقی ہو گئی ہے ماشاءاللہ بھائی. اس لیے کہتے تھے کہ بھائی اگر آپ کے نمبر کم آئے تو بدنامی کس کی ہوگی؟ میری ہوگی. جو ہیڈ ماسٹر آ گئے تھے کوئی سخت, تو وہ فوراً انہوں نے نظام بنایا ہر مہینے طلبہ کا ٹیسٹ ہوگا. تو ٹیچر نے کہا یار ہر مہینے ٹیسٹ ہوگا, ہم مصیبت میں آئیں گے. تو مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے, میرے والد صاحب نے بتایا ہوا تھا کہ بیٹا نقل کرنا کیا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے, دھوکہ ہے. تو میں نہیں کرتا تھا. میں نے کہا یار آج یہ خود کہہ رہے ہیں, میں نے کر لی. تو ایک جب گناہ ہے نا انسان سے ایک دفعہ ہوتا ہے, وہ جو پہلی دفعہ اگر ہو گیا تو اب آپ کی عادت ہمیشہ کے لیے پڑ جائے. پہلی دفعہ ہوتا ہے وہ, پھر آدمی ہر دفعہ یہی سوچ کے کرتا ہے کہ توبہ کر لوں گا, اور پھر کرتا چلا جاتا ہے, پھر صدر بن جاتا ہے, پھر کچھ بھی بن سکتا ہے وہ. تو میں پریشان تھا, مجھے وہ دن اچھی طرح یاد. میں اب شو مارنے کے لیے واقعہ نہیں سنا رہا, ظاہر ہے میں اپنی اچھائیاں بیان کروں گا نا, برائیاں تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا وہ کوئی نہیں بیان کرتا. تو مقصد یہ نہیں کہ میں کوئی بہت نیک آدمی ہوں, وہ میں کیا ہوں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ دیکھو کیونکہ ہمارا گھرانہ تھوڑا سا مولانا ٹائپ کا گھرانہ تھا. ہمارے گھر کے باہر کسی نے لکھ دیا تھا مولوی ہاؤس, کیونکہ میرے والد صاحب کی بھی داڑھی, بڑے بھائی کی بھی داڑھی, بڑے سے چھوٹے بھائی کی بھی داڑھی, میری بھی داڑھی, پھر مجھ سے جو چھوٹا تھا وہ مدرسے میں چلا گیا اس کی بھی داڑھی. اور وہ ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا, والد صاحب ٹی وی نہیں رکھنے دیتے تھے ہمیں, اور گھر میں تھوڑا بہت کبھی کبھار کچھ والد صاحب دینی نصیحتیں بھی کرتے تھے. تو گھر کے باہر لوگوں نے بہنیں پردہ کرتی تھی, شرعی پردہ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں پردہ کرنا ممکن نہیں ہے, تو یہ میں اس لیے نہیں مانتا کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں ہماری ساری بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھیں. سب بھائی اکٹھے رہتے تھے اپنی بیگمات سمیت. ہم 4 بھائی تھے, چاروں کی 6 بیویاں, یعنی میرے ملا کے, صحیح ہے نا. تو جو ہے وہ ہم سب گھر میں رہتی تھی اکٹھی, یعنی ان کی جو ہماری اہلیہ ہیں سب بھائیوں کی بیگمات سب پردہ کرتے تھے ایک دوسرے سے, تو ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہوئی. یہ لوگ بار بار خواتین بہت سوال پوچھتی ہیں, بھائی ایک گھر میں جب دیور بھی رہتا ہے کیسے پردہ کریں؟ بھائی بہت آسان ہے پردہ کرنا, کوئی مشکل نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ, بھائی جب گیٹ سے ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا کھنکار
لیا, پتا چل گیا بھائی کہ بھائی دیور آ رہا ہے یا جیٹھ آ رہا ہے, تو جس خاتون نے پردہ کرنا ہے وہ تھوڑا سا چادر آگے کر لی, آپ گزر گئے, جو کام آپ نے کرنا ہے آپ کریں, اپنے کمرے میں جا کے بیٹھیں, ٹھیک ہے نا, واش روم جانا ہے, کہیں بھی جانا ہے, بس تھوڑا سا اب یہ نہیں ہوتا گھر میں کہ وہ برقع پہن کے کونے میں جا کے بیٹھ جائیں, ایسا نہیں ہوتا, بس اتنا کافی ہے. گھر میں کھانے میں بھی اکٹھے بیٹھ جاتے تھے, ایسے بیٹھیں گے بھائی چہرہ آمنے سامنے نہ ہو. تو اس طرح سے ہم نے الحمدللہ کئی سال گزارے, ہمیں تو کوئی پرابلم, اور اس سے پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے. لبرل پناہ خدا کی قسم, یہ جو لبرل گیری شروع ہو گئی ہے نا گھروں میں, کیا گھروں میں پردے, بڑا دیور سے بھی پردہ, بڑا جیٹ سے بھی پردہ, وہ تو بڑے بھائی کی طرح ہے تو چھوٹے بھائی کی طرح ہے. ترا ورا میں اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا سب گھروں میں برائیاں ہیں, لیکن گورا جو یہاں تک پہنچا ہے نا آج جس مقام پر ہے, پہلے وہ اس مقام پر تھا جس مقام پر آپ ہیں, سمجھ رہے, اسی مقام سے ترقی کر کے آج وہ وہاں تک پہنچا ہے. غیرت ختم کر دو تو پھر ہر چیز ہلکی ہے, غیرت ختم کر دو تو میرے بھائی پھر ہر چیز کیا ہے. بھئی کیا ہو گیا, وہ اس کے سامنے آ گئی, کیا ہو گیا بھابی نے دیور کے سامنے کہہ کے ہی لگا کے بات کر لی, کیا ہو گیا اس سے گلے لگ کے رونا شروع کر دیا, تو کیا ہو گیا اس میں, ہم تو براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں, ہم کوئی برے لوگ تھوڑی, کیا ہو گیا کیا ہو گیا. تو بھئی ہو تو کچھ بھی نہیں گیا, اگر ہو بھی جائے تو کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, ہو گیا کیا, مجھے بتاؤ اس میں کیا ہو گیا. گورا یہ تو کہتے کیا ہو گیا, اگر میری بیگم اس کے ساتھ بھاگ گئی تو کیا ہو گیا بھائی, میں فلاں کے ساتھ بھاگ جاؤں. تو بھائی غیرت لیس بن جاؤ تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. یہ تو ساری باتیں اسلام نے ان لوگوں کے لیے کی ہے جن میں کیا ہے, غیرت ہے, شرم ہے, حیا ہے. غیرت ختم ہو جائے پھر تو کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کسی نے قصہ بنایا ہے کہ ایک پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس میں غیرت نہیں تھی. بادشاہ, یہ مجھے کل کسی نے واقعہ سنایا, اب ہو سکتا ہے کسی فلم میں آیا ہوا ہو, تو میں نے خدا کی قسم وہ فلم نہیں دیکھی ہے, کیونکہ بعض لڑکے مجھے کوئی لطیفہ سنا دیتے ہیں, میں ممبر پہ سناتا ہوں, پتا چلتا ہے وہ کسی فلم کا ہوتا ہے. تو وہ اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھی, اور یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ بھی اگر بالفرض کسی فلم کا ہے, کوئی ڈائلگ ہے, تو اللہ کی قسم میں نے وہ فلم نہیں دیکھی. مجھے کسی بندے نے کل یہاں بتایا تو میں نے کہا اچھا ہے, بغیرت لوگوں کے لیے بڑا اچھا واقعہ ہے. وہ تو بعض واقعات فرضی ہوتے ہیں لیکن ان سے سبق جو مل رہا ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک مل رہا ہوتا ہے, تو ان کو فرضی کہہ کے بیان کیا جا سکتا. وہ ایک کہتے ہیں کہ بادشاہ تھا, غیرت نہیں تھی اس میں. تو بادشاہوں میں تو پہلے بہت غیرت ہوتی تھی, ملکہ ترنم کو کسی نے دیکھ لیا تو گردن اڑا دی. تو وہ ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا بادشاہ سلامت کے پاس, اس کا جرم کیا ہے, بادشاہ نے پوچھا اس کا جرم کیا ہے. بادشاہ سلامت, اس نے ملکہ عالیہ کو دیکھا ہے, جھانکتا ہے, ملکہ عالیہ کو دیکھتا ہے یہ روزانہ. بادشاہ کو تیش آیا, اب وہ تو ڈر گیا کہ اب تو میری گردن اڑے گی. بادشاہ نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا, نکال 200 روپے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, ایسے ہی معاف نہیں کروں گا, تو نے میری بیگم کو دیکھا ہے, نکال 200 روپے. تو بادشاہ تو اس کو بڑی غیرت سمجھ رہا ہے کہ میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا. ہم کہتے ہیں بھائی تو ویسے چھوڑ دیتا, اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, لیکن 200 روپے لے کے چھوڑ رہا ہے. تو وہ بادشاہ نے یہی سوچا نا کیا ہو گیا اگر دیکھ لیا ملکہ عالیہ کو دیکھ لیا تو کیا ہو گیا, تھوڑی سی مجھے تکلیف ہوئی ہے تو 200 روپے میں وہ تکلیف پوری ہو جائے گی. اس کو بھی آئندہ احساس ہوگا, آئندہ یہ دیکھنے سے پہلے سوچے گا 200 روپے جیب میں ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی یہ تو جو شریعت نے حکم دیا پردہ کرو, میرا بھی کزن میرج پہ بیان کیا نا, اس پہ بھی کچھ لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں کہ پوری دنیا میں کزن میرج پہ پابندی ہے, غیرت کے بھی خلاف سمجھا جاتا ہے, حیا کے. چائنیز کزن کو بہن سمجھتے ہیں, سگی بہن. انگریز کزن کو سگی بہن سمجھتے ہیں, یہودی سگی بہن سمجھتے ہیں, ہندو نہیں کرتے. یہ کیا مسلمانوں میں مصیبت پڑ گئی ہے کزن سے شادی, تو غیرت کے خلاف ہے. تو میں نے اس کمنٹ سنی کی ہے, وہ میں بیٹھ کے کمنٹس گیری شروع کر دوں, پھر اس کا جواب آئے گا, پھر تو اسی میں انسان پاگل ہو جائے گا. لیکن تھوڑی سی سینس خود استعمال کرنی چاہیے. غیرت کا لفظ تو کم از کم آپ استعمال نہ کرو میرے بھائی. جس قوم میں جن لوگوں میں گے میرج کو پروموٹ کیا جا رہا ہو, جو کچھ لگتا ہی نہیں ہے, ان کو کزن میرج پہ اعتراض ہو رہا ہے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے, وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتا جو نیچر کے خلاف ہو. کزن میرج سے اجازت دینا یہ تو اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے, اس لیے کہ بہن کے بارے میں جو جذبات ہوتے ہیں انسان کے, وہ کزن کے بارے میں نہیں ہوتے. یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. تو اسلام نے وہی بات کی ہے جو آپ کی نیچر ہے, جو آپ کی فطرت ہے. اگر یہ غیرت کے خلاف ہوتا تو اسلام اجازت بھی دیتا, پھر بھی آپ نہ کرتے. حیا کے خلاف ہوتا, غیرت کے خلاف ہوتا, تو کزنوں سے عشق معاشقے کے واقعات وجود میں نہ آتے. تو وہ تو بےچارے فطرت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں بھائی, ہم کیوں ہٹے فطرت سے؟ تو اسلام نے کزن کو حکم دیا ہے کہ وہ کزن سے پردہ کرے, اسی وجہ سے حکم دیا کہ وہاں فتنے کا اندیشہ ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بہن کو حکم نہیں دیا کیونکہ وہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے. کتنی خوبصورت بہن ہو, بھائی کے دل میں ہمیشہ اس کے لیے بہن والے جذبات پیدا ہوں گے, اچھے جذبات پیدا ہوں گے. ہاں کوئی بے شرم ہو, بہت ہی غیرت ختم ہو جائے, وہ تو ظاہر ہے پھر اس غیرت لیس لوگوں کے لیے تو وہ تو کوئی قانون
ان پہ اثر نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, نیچر ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, فرمایا یہ انسانوں کی وہ فطرت ہے جس پر میں نے انسانوں کو پیدا کیا. اسی نیچر کا نام اسلام ہے, اسی نیچر کا دوسرا نام اسلام ہے. تو گھروں میں بھائی پردہ ہو سکتا ہے جوائنٹ فیملی میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اور پردہ کیا کریں, کروایا کریں. مائیں اکثر رکاوٹ ڈالتی ہیں, بہو کو پردہ نہیں کرنے دیتی. بہو اگر پردہ کرنا شروع کر دے نا دیوروں سے, جیٹ سے, تو ساس رکاوٹ ڈالتی ہے. ماں سے مراد شوہر کی ساس. وہ کہتی ہے میرے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہے. کمبخت. سب اکٹھے بیٹھتے تھے, ہمارے یہاں تو کوئی فرق ہی نہیں تھا, سب گپیں لگائے تھے, فلم دیکھنے سینما میں سب اکٹھے جایا کرتے تھے. یہ پتہ نہیں کیا مولویوں کے چکر میں آ کے میرے دوسرے منجلے بیٹے سے بات نہیں کرتی ہے. ہیں بھائی تم تو یاد رکھو, ساس شریعت کے خلاف باتوں میں تو ماں کی ماننا جائز نہیں ہے, ساس کی ماننا کہاں سے جائز ہو گیا؟ سمجھ رہے, جو چیز شریعت کے خلاف ہے اس میں ماں کی ماننا جائز نہیں ہے, تو ساس کی کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو اپنے گھروں کو پاکیزہ بناؤ, ماحول کو پاکیزہ بناؤ. اسی طرح اچھا ماحول گھر میں وجود میں آئے گا کہ بھابیاں دیوروں سے کیا کریں, پردہ کریں. باقی ان کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ اپنی جگہ برقرار ہے. خیریت پوچھنا, وہ گھر میں جو سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے, لیکن یہ خیال کرنا اس پر موقوف نہیں ہے کہ آپ وہ سامنے آ کے بیٹھے اور آپ سے گپے مارے اور ہاں ہی گپے چل رہی ہوں, بھابی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جا رہا ہے. غلط ہے, یہ غلط ہے. کیونکہ براڈ مائنڈڈ بننا ہے پھر بہت زیادہ بن جاؤ. پھر اگر کوئی گرل فرینڈ کو لے کے جا رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. جیسے کہ لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سب ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں 200 روپے بھی بادشاہ کو دینے کی ضرورت نہیں تھی, لینے کی ضرورت نہیں تھی. وہ بھی غلط کیا. کیا ہو گیا دیکھ لیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. خیر, تو وہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. میں ان کو دعوت کیوں دی ہے میں نے, تو میں وہی دعوت اس لیے کہ مولانا لوگوں پر اتنے اعتراضات, یہ قوم کو ترقی نہیں کرنے دے رہے. تو بھائی مولانا لوگ تو ترقی کرنے دے نہیں رہے بلکہ ترقی کی ترغیب دے رہے ہیں. ایمانداری سے جب آپ پڑھو گے, صحیح ہے نا, میں نقل نہیں کرتا تھا, یہ میں سنا رہا تھا واقعہ آپ کو. اسی وجہ سے نہیں کرتا تھا کہ ہمارا گھرانہ مذہبی تھا, ہم نے شروع سے علماء سے یہ سنا ہوا تھا, تبلیغ والوں میں بھی اٹھنا بیٹھنا تھا کہ بھائی نقل کرنا اسلام میں حرام ہے, نقل کرنا ناجائز ہے, نقل کرنا بری بات ہے. تو یہ سب چیزیں سن رکھی تھی, اس لیے نقل نہیں کرتے تھے. تو ہاں میں نے کیا کیا, میں نے کہا نقل کر لی تو پھر عادت پڑ جائے گی. تو مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے, ہمارے ٹیچر کا منہ ادھر تھا, میں کھڑکی سے پھلانگ کے, کلاس میں کھڑکی تھی نا, اس سے چھلانگ مار کے غائب ہو گیا. میں نے کہا پیپر ہی نہ تو یہ زیادہ اچھا ہے. یہ جو ہمارا سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا ان فی کل جسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فرمایا خبردار سنو, ہر شخص کے سینے میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے, چھوٹا سا ٹکڑا ہے, لیکن وہ ایسا قیمتی ہے کہ جب وہ صحیح ہو جائے تو پوری باڈی صحیح ہو جاتی ہے, جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب. دیکھو یہ مادی اعتبار سے بھی ہے, روحانی اعتبار سے بھی, ظاہری اعتبار سے بھی. اگر آپ کی صحت خراب ہونا جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے کہاں سے پتہ چلتا ہے, دل سب سے پہلے بوڑھا ہوتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا دل گھبرا جاتا ہے جلدی, دل صحیح, نبض چیک کی تو وہ 100 تک بھاگ ہی جا رہا ہے, نبض دھڑک رہی ہوتی ہے لوگوں کی. میں حیران ہوتا ہوں, کسی کی 92, جوان لوگوں کی, کوئی 90 پہ آیا ہوا ہے, کوئی 92 پہ آیا ہوا ہے, کوئی 80-85 پہ آیا ہوا ہے. جوان آدمی کی جو نبض ہے نا وہ 72 سے جتنا اوپر ہوگی تو اس کا مطلب دل کی سیٹنگ کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بیمار ہے, لیکن سیٹنگ معیاری نہیں. 72 بہت, اور جتنا کم ہوگی اس کا مطلب کیا ہے, دل کیا ہے, بول لو نا کیا جا رہا ہے, خاندانی. بھائی آپ اپنی نا نبض تمیز سے کسی وقت بیٹھ کے چیک کرنا کتنی دھڑک رہی ہے. تو 72 سے اگر کم ہے تو اس کا مطلب ایک تو بیماری کی وجہ سے کم ہو جائے, بلڈ پریشر لو, وہ نہیں, نارمل کنڈیشن میں. میں بھی ایک ایتھلیٹ سے ملا ہوں, اس کی نبض کے 55 ہے, 55. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے ورکنگ کم کرنا پڑ رہی ہے. تھوڑی سی ورکنگ میں کام 72 والا ہو رہا ہے. ارے جس کا دل 55 دفعہ دھڑک رہا ہے, بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے نہیں, ویسے ہی. تو اس کا مطلب ہے وہ 55 دفعہ دھڑک کے وہ کام کر رہا ہے جو ایک نارمل آدمی کا اس کام کو کرنے کے لیے 72 دفعہ دھڑکنا پڑتا ہے. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو اس کا مطلب صحت مند کس کا ہے, 55 والے کا, 72 والے کا, 55 والے کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو 55 تو خیر بہت ہی کوئی دنیا میں چند ایک لوگوں کا ہی ہوگا, لیکن 65-70 ہٹو بچوں ہے. اچھا یہ بات آئی گئی ہے تو یہ
ہوتا کیسے ہے، اس کو سیٹنگ پہ لائیں گے کیسے؟ یہ آتا ہے جاگنگ سے اور ایکسرسائز، دل کو دھڑکائیں، خوب ورزش کریں، اسٹیمنا بڑھائیں اپنا، تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کس پہ آ جائے گا؟ سیٹنگ پہ۔ خیر ابھی ہم کوئی اس جسمانی دل کی بات کے لیے یہاں بیٹھے نہیں ہیں، وہ تو آپ کو ڈاکٹر حضرات بتائیں گے، اور افسوس کی بات اکثر ڈاکٹروں کا 90 دفعہ دھڑک رہا ہے۔ ڈاکٹر صحت کے نسخے بتاتے تو ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے۔ بتا رہے ہوں گے سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ، اور آپ جاؤ گے تو سگریٹ پی رہے ہوں گے وہ، تو اس لیے ڈاکٹروں کی باتوں پہ عمل کیا کرو، ان کی زندگی کو فالو مت کرو، سمجھ رہے ہو؟ باتیں اچھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو روحانی دل ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بیمار ہوتا ہے تو پوری باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب، انسان کو سکون نہیں ملتا، انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے نہیں ہوتے، ہم پھر اس ظاہر پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے وہ بیان کیا تھا نا کہ اپنا مکان کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے، اتنے دلائل سے سمجھایا، نیچے کچھ لوگوں کمنٹ سے اس مولوی کی باتوں میں مت آؤ، اپنا مکان تو اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ دلائل ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ دل میں یہ تصور بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے۔ وہ ظاہری چمک دھمک کو دیکھ رہے ہیں، وہ W11 کی چمک پٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ یہ دیکھ ہی رہے کہ بھائی تیرا اسٹیشن آگے لانڈی میں اترنا ہے، تو نے ایک تو W11 لانڈی جاتی نہیں ہے، پھر بھی پتہ نہیں میں کیوں پہنچا کے آتا ہوں اس کو لانڈی ہمیشہ، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو یہ بھائی دل میں پہلے یہ تصور بٹھاؤ گے تو پھر ہماری باتیں اور علماء کی باتیں سمجھ میں آئیں گی، نہیں بٹھاؤ گے تو وہ بحث کے آگے بین بجانا، بولتے رہو، لوگ بولیں گے بیوقوف ہے، پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا گلا آج ذرا بیٹھا ہوا ہے، بولنے میں مشکل ہو رہی ہے، بیٹھا ہوا ایک دفعہ طبیعت سے جو نا کھنکھارنا پڑے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سینے میں دل ہے جب یہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح۔ اب اصل بات یہ کہ صحیح ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ارے جو جسمانی دل جب صحیح ہوگا تو ڈاکٹر کہے گا صحیح کا مطلب ہے کہ اتنی دفعہ دھڑکتا ہو، کیا خیال ہے؟ کولیسٹرول نہ ہو، بلاکیج نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحیح دل ہے۔ تو روحانی دل کے صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بھی تو کوئی ڈیفینیشن ہوگی نا کہ آپ کا جو روحانی دل ہے وہ کیا ہے؟ صحیح۔ اور عجیب بات بتاؤں، روحانی دل جب صحیح ہوتا ہے نا تو جسمانی اگر تھوڑا بہت خراب ہو تو بھی سیٹنگ پہ آ جاتا ہے۔ وہ روحانی کے صحیح ہونے سے جسمانی پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ وہ پھر تھوڑے بہت انڈے پراٹھے الٹی سیدھی چیزیں کھائیں گے نا صبح صبح، وہ روحانی دل اگر صحیح ہوگا تو وہ اس کی سیٹنگ بھی کافی حد تک صحیح کر لیتا ہے۔ کچھ بد پرہیزی بہت زیادہ ہوگی تو پھر روحانی آ کے کہتا ہے بھائی معاف کر دے، ٹھیک ہے نا، اتنا میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو روحانی دل کو صحت مند رکھنے کا حکم دیا تو روحانی دل کی صحت یہ ہے جو میں بتا رہا تھا صوفیہ کرام کہ ہاں روحانی دل کی صحت یہ ہے کہ دل کو دو محبتوں سے پاک کر لو۔ دو محبتیں دل سے کیا کر دو؟ کک آؤٹ، کہ تمہارے لیے ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے، یہ دو چیزیں نکال لو تو ہٹو بچوں کام ہو جائے گا۔ اور لوگ اسی کے لیے تیار نہیں ہے، سب کچھ کر لیں گے، یہ دو کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک ہے مال کی محبت جس کو تصوف کی اصطلاح میں حب مال کہتے ہیں، حب کا معنی عربی میں محبت، اور دوسرا جاہ، وجاہت کہتے ہیں نا، وجاہت تو نہیں کہہ سکتے اس کو، جاہ کہتے ہیں عزت کی لالچ۔ لالچ کا مطلب میں کیا بن جاؤں؟ بڑا، میری عزت ہو۔ مال کی محبت اور کیا؟ جاہ کی محبت۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مال کی محبت تو ایک فطری چیز ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ پیسے سے اگر ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟